الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيدي إنه أواب. أما بعد والله أعلم بأسرار كتابه فقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم بلغوا عنی ولو آیہ رواہ البخاری۔ عزیز سامعین کرام، گزشتہ جمعہ کے موضوع میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر کفار مشرکین یہود و نصارہ کے جو اعتراضات تھے، اللہ رب العزت نے وہ اعتراضات بیان بھی فرمائے اور ان کا جواب بھی بیان فرمائے۔ ان کے اعتراض ایک یہ بھی تھا، یہ غریب آدمی ہیں، ان کے کوئی باغات ہوتے، کوئی محلات ہوتے، کوئی سونے کے پہاڑ ہوتے اور فلاں ہوتا اور یہ ہوتا، یہ چلتے تھے پوری آن شان بان کے ساتھ، پتہ چلتا پھر دیکھو لوگ کیسے مسلمان نہ ہوتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک غریب آدمی کو جو ہے رسول بنا دیا۔ عزیز سامعین کرام، تو جو کفار مکہ تھے اور وہ تجارت پیشہ لوگ تھے، بعض کے پاس دولت کی بڑی فراوانی تھی، تو انہوں پھر ایک غرور تھا، اسی غرور کے سرور میں وہ اوٹ پٹانگ باتیں ہمیشہ کہتے رہتے تھے۔ اللہ رب العزت نے ان کا پھر یہ جواب دیا جو آج کا موضوع ہے۔ ایک ہستی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بطور مثال بیان فرمایا کہ اس ہستی کا واقعہ آپ ان کو سنائیں، تمہاری کیا اوقات ہے، تم ان کے سامنے کیا تیل بھیجتے ہو۔ یہ ایسی ہستیاں اللہ نے بنائی اور دنیا میں بھیجی کہ جن کی شان کے آگے تم زیرو ہو۔ اللہ جل شانہ اسی بات کا بیان فرمایا، اصبر علی ما یقولون، آپ صبر کریں۔ اصبر کس بات پر؟ علی ما یقولون، کہ جتنے بھی افترا کرتے ہیں اور غلط باتیں کرتے ہیں آپ بس صبر کریں۔ جہل آدمی، غلط آدمی کی ہر بات پہ جواب نہیں دیا جاتا، اور نہ ہی ہر سوال کا جواب دینا ضروری ہوتا ہے، اور انہوں نے ایسے بے چجے اور غلط اشکالات بنائے جن کا حقیقت سے ذرا بھی تعلق نہیں تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ بس صبر کریں، ان کی باتوں پر آپ اپنے آپ کو پریشان نہ کریں۔ تو یہ غلط لوگ ہیں، غلط باتیں ہی کریں گے، یہ کون سے عدل و انصاف سے کام لینے والے ہیں۔ اصبر علی ما یقولون، وہ جو بھی کہتے ہیں ان پر کیا کریں؟ آپ صبر کریں۔ بلکہ اس کے جواب میں آپ ہمارے ایک بندے کا بھی ذکر کریں، یہ جو تجارت کرتے تھے کفار مکہ اور پیسہ اور دولت تھی، فرمایا کہ ہمارے ایک بندے کا ذکر کریں جس کے عشر عشیر تک بھی نہیں پہنچے۔ فرمایا وَاذْكُرْ عَبْدَنَا داؤد، فرمایا کہ آپ ہمارے ایک بندے داؤد کا ذکر کریں۔ جناب داؤد علیہ السلام کا باقی کتابوں میں بھی ذکر ہے، ڈیوڈ بھی اسی نام کا ایک مخفف ہے یا پروننسیشن کا فرق ہے۔ تو فرمایا کہ آپ کس کا ذکر کریں؟ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا داؤد، آپ ہمارے ایک بندے داؤد کا ذکر کریں۔ جناب داؤد علیہ السلام کے ذکر پر آج کی یہ مجلس ہوگی، اور فرمایا کہ ان کی دو خوبیوں کا ذکر بیان فرمایا اس آیت مبارکہ میں۔ فرمایا کہ وہ جو داؤد تھے یہ ایک تو ہمارے بندے تھے۔ جناب داؤد کس کے بندے تھے؟
بندہ مانا غلام، عبدیت انسان کے بڑے اعزازات ہیں، ان اعزازات میں ایک بہت بڑا اعزاز، جس طرح فوجی اعزاز ہے نشان حیدر، اسی طرح اسلام میں ایک بہت بڑا اعزاز ہے عبد بننا۔ جس کو اللہ عبد کہے اپنا تو کتنا اعلیٰ آدمی ہو۔ تو فرمایا وَاذْكُرْ عَبْدَنَا داؤد، آپ ہمارے ایک بندے جو داؤد تھے ان کا ذکر کریں۔ ان کی دو خوبیاں بھی بتائیں۔ ذل ایدی، یہ ہاتھوں والے تھے۔ یہ کیا تھے؟ ہاں، یعنی جمع کا صیغہ بتایا، بڑے ہاتھوں والے تھے، کیا کہ ان کے کو 10-15 ہاتھ تھے۔ اس کا معنی ہے وہ بڑے طاقت والے تھے، صلاحیتوں والے تھے۔ دیکھیں زبان کا ایک اپنا اسلوب اور طریق ہوتا ہے۔ قرآن مجید کے اندر بعض چیزیں یا بعض اسماء اللہ تعالیٰ کے لیے توقیفی استعمال ہوئے، جہاں پہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھوں کا ذکر ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کے کوئی ہاتھ ہے، نعوذ باللہ۔ تجسیم کا عقیدہ اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے، تو یہ غلط باتیں ہیں۔ تو ہمارے ہاں اردو زبان میں بھی یہ الفاظ استعمال ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ جو ہے نا، اس بندے کی تو بات نہ کرو، یہ ہمارے ہاتھوں میں ہے۔ تو اس کا کیا معنی؟ وہ ہاتھوں میں بیٹھا ہوتا ہے، یعنی ان کے اوپر ان کی قدرت ہے، اختیار ہے۔ کہتے ہیں یہ آدمی بڑا لمبے ہاتھوں والا ہے، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ لمبے ہاتھ، اس کے 10-10 فٹ کے ہاتھ ہوتے ہیں۔ لمبے ہاتھوں والا معنی با اختیار ہے۔ تو قرآن مجید میں جب اللہ تعالیٰ کے لیے ایسے الفاظ استعمال ہوں گے تو وہ اس کی شان کے مطابق ہوں گے، ان کا وہی معنی نہیں ہوگا جس طرح یہ بات تسلیمی نظریے کے حامل لوگ کہتے ہیں۔ یہ غلط نظریہ۔ اللہ تعالیٰ کے اپنی شان اور اسلوب زبان کے مطابق کسی چیز کا کوئی محاورہ ہوگا تو اس کا ترجمہ کیا لفظی کریں گے؟ میں جب زیادہ بارش آئے تو انگریزی کا محاورہ کیا ہے؟ کیٹس اینڈ ڈاگز والا محاورہ ہے کہ وہ بار کی، تو اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کتے اور بلیاں بھونکتے ہیں۔ یہ معنی ہوتا ہے کہ موسلا دھار بارش ہو رہی ہے۔ اردو میں کئی ہیں، ناچ نہ جانے آنگن ٹیڑھا، اور اس طرح کئی محاورے، ان کا محاوراتی معنی ہوتا ہے۔ کیا ہے ان کا؟ ایک محاوراتی معنی، اسے اسلوب زبان۔ تو یہ بھی ذل عید بھی اسی طرح کا ہے کہ وہ صاحب قدرت طاقت والے، اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ صلاحیت دی تھی، کیونکہ کفار کو یہ جواب دیا جا رہا ہے کہ بھئی آپ ان کی بات اصبر علی ما یقولون، اور آپ یہ جو بھی کہتے ہیں ان کو چھوڑیں، آپ بس صبر کریں۔ واذکر عبدنا داؤد، آپ ہمارے بندے داؤد کا ذکر کریں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں 16 بار جناب داؤد علیہ السلام کا اسم مبارک آیا۔ تو اس آیت میں بھی سب سے زیادہ جو آپ کا نام نامی آیا ہے وہ سورہ صاد کے اندر، یہ آیت بھی اسی کے اندر ہے، اور آخری بار بھی سورہ صاد جو 38 ہے اس کے اندر آیا۔ تو فرمایا کہ یہاں مراد کیا ہے کہ ذل ایدی، کہ ان کے بھئی بہت سارے ہاتھ تھے یا قدرت والے تھے؟ قدرت والے تھے، توقیفی معنی ہوں گے۔ اور جب بھی کوئی لفظ استعمال ہوتا ہے اسی کی شان کے مطابق ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی لفظ استعمال ہوگا وہ اس کی شان کے مطابق ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سمیع ہیں، اور انسان کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوا، تو جس طرح اللہ تعالیٰ سمیع ہے انسان اسی طرح سمیع ہے۔ انسان کی تو اس کی صلاحیت کے مطابق معنی کیا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ کے لیے اس کی شان کے مطابق معنی کیا جائے گا۔ نہ اللہ تعالیٰ آواز کے محتاج ہیں، نہ کانوں کے محتاج ہیں، نہ ہوا کے محتاج ہیں، نہ بھائی قرب کے محتاج ہیں۔ کوئی قرب ہو پھر بندے کو پتہ چلتا ہے نا بھائی۔ تو فرمایا نہیں، اللہ تعالیٰ کسی بھی چیز کے محتاج، وہ سمیع العلیم جو ہیں۔ ان اللہ علیم بذات الصدور، دل میں کہ علم رکھتے ہیں تو وہ کون سی آواز ہوتی ہے؟ وہ کون سی آواز ہوتی ہے نا؟ جب فرعون گیا نا پانی میں تو گوتے آئے تو وہ پانی میں آواز نکلتی ہے، نیچے کیا نکلتی ہے آواز؟ اسی لیے پانی کے جانور کبھی بولتے، مچھلی بولتی ہے؟ کوئی پانی کا جانور بولتا نہیں، اس لیے کہ وہ آواز سفر ہی نہیں کرتی۔ پانی میں سفر کرتی ہے، مطلب پانی سے باہر نکلے گا تو پھر، یا اونچا ہو تو پھر
اب جب فرعون نے پکارا تو آواز تو نہیں تھی، تو اللہ تعالیٰ نے سنا ہے یا نہیں سنا؟ جناب یونس علیہ السلام جو مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے، اور مچھلی بھی وہ بڑا مچھلی تھی، بڑی تھی، اور وہ پانی کی گہرائیوں میں تھی، تو کون سن سکتا تھا؟ تو انہوں نے کس کو پکارا؟ تو اللہ تعالیٰ نے وہ سنا، تو آواز نکلی تھی بات، آواز گونج رہی ہو دریا میں، سمندر میں، ہوا اور فضا میں، وہ تو بند مچھلی میں تھے، آواز کیا نکل، کسی کو پتہ ہی نہیں تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو یہاں تک بتایا کہ اگر وہ ہماری حمد و ثنا نہ کرتے نا، قیامت تک وہ مچھلی کے پیٹ میں رہتے، یعنی وہ مچھلی بھی رہتی قیامت تک، وہ بھی رہتے اور پیٹ بھی رہتا، اسی میں رہتے، لیکن اللہ تعالیٰ کو انہوں نے پکارا۔ تو مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے جب وہ استعمال ہوگا تو وہ اس کی شان کے مطابق ہوگا، اور اگر زبان کے اسلوب کے مطابق ہوگا تو پھر معنی بھی اسی طرح کرے گا۔ اب ذل عید کا معنی کہ بہت سارے ہاتھ نہیں، بلکہ قدرت والے تھے، طاقت والے تھے، قوت والے تھے۔ تو فرمایا کہ اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ یہ ذات جو ہے وہ کیا ہے، جناب زکریا، جناب داؤد علیہ السلام ذل عید تھے، ان کی ایک اور خوبی بھی تھی، انہ اواب، بے شک وہ کون تھے؟ اواب تھے۔ اور یہ لفظ مطالعہ کریں نا تو حضرت جناب داؤد علیہ السلام کے لیے کئی بار استعمال ہوئے، 2-3 بار ہوا ہے، بلکہ اسی صورت میں بھی 2 بار یا 3 بار آیا۔ تو انہ اواب معنی ہے کہ وہ ہر معاملے میں اللہ کی طرف رجوع کرتے تھے۔ یہ بڑی خوبی ہوتی ہے کہ انسان کس کی طرف رجوع کرے؟ ہر معاملے میں خود فلسفی نہ بن بیٹھے، کس سے رجوع کرے؟ اللہ تعالیٰ سے رجوع کرنے والے تھے۔ خوشی ملے تو اللہ کی طرف رجوع، غمی ملے تو اللہ کی طرف رجوع، کامیابی ملے تو اللہ کی طرف رجوع، کامیابی کی خواہش ہو تو اللہ کی طرف رجوع، صبح بھی اللہ کی طرف رجوع، شام کو بھی اللہ کی طرف رجوع۔ انہ اواب، وہ ہر دم اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والے تھے، گویا وہ بہت زیادہ رجوع کرنے والے تھے۔ کچھ ان کا مختصر سا ذکر ہم کر دیتے ہیں، تاکہ اللہ تعالیٰ نے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرمایا وَاذْكُرْ عَبْدَنَا دَاؤُودَ، اس کی یہ سنت پوری ہو جائے۔ جناب داؤد علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ پیغمبروں میں سے۔ اللہ تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ بعض پیغمبروں کو دنیا کی لازوال اور بے مثال طاقتیں عطا فرمائیں، ان میں ایک ہستی حضرت داؤد علیہ السلام ہے۔ تو یہاں ان کا پہلے ذکر کرتے ہیں۔ سب سے پہلا جو ذکر آتا ہے داؤد علیہ السلام کا وہ سورہ بقرہ میں آتا ہے، 251 آیات کریمہ، آیت مبارکہ میں آتا ہے فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ۔ تو پیچھے بنی اسرائیل کا واقعہ ہے، جالوت اور طالوت کا واقعہ ہے۔ جالوت ایک بادشاہ تھا بنی اسرائیل کا، جو ظالم اور نافرمان بادشاہ تھا، حد سے زیادہ گزرنے والا تھا۔ جناب طالوت علیہ السلام نے ان کا مقابلہ کیا، جس کا ذکر اسی سورہ بقرہ کی ان آیات کے اندر موجود ہے۔ تو جناب طالوت کی فوج میں ایک بہادر سپاہی تھے، ان کا نام تھا داؤد۔ جناب داؤد علیہ السلام بنی اسرائیل ہی کی نسل میں سے تھے، چونکہ یہ واقعہ بھی بنی اسرائیل کا بیان ہو رہا ہے، تو اسی لیے فرمایا کہ یہ جناب یعقوب علیہ السلام جو تھے نا، ان کا نام تھا اسرائیل۔ اسرائیل معنی فرما بردار، جس طرح مسلمان ہے سر تسلیم خم کرنے والا، فرما بردار، تو یہ عبرانی لفظ تھا، اس لیے معنی ایک ہی ہے کہ فرما بردار۔ تو وہ یعقوب علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بڑے ہی فرما بردار تھے۔ اللہ تعالیٰ نے جناب ابراہیم علیہ السلام کو فرمایا وَآتَيْنَاهُ، اور ہم نے ان کو عطا کیا اسحاق و یعقوب۔ جناب اسحاق ان کے ایک بیٹے تھے، اور جناب داؤد ان کے پوتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو فرمایا کہ ہم نے تمہیں بیٹا بھی نبی
اور باقی جگہوں کو دیکھیں ایک اور بیٹے بھی تھے، حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ ذبیح اللہ کون ہے؟ حضرت اسماعیل ہیں، وہ بڑے بیٹے تھے۔ قرآن مجید کے اسلوب سے اور واقعات سے پتہ چلتا ہے کہ یہ بیٹے جن کی قربانی کا ذکر ہے وہ کون ہے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ اللہ تعالیٰ جب بھی قرآن مجید میں نام بیان فرماتے ہیں نا تو پیغمبروں کے، تو پہلے آتا ہے اسماعیل و اسحاق، پہلے کس کا نام آتا ہے پھر کس کا آتا ہے؟ یعنی یہ کبھی نہیں آیا پہلے اسحاق کا نام ہو پھر اسماعیل کا نام ہو، بلکہ پہلے بڑے آتے ہیں پھر چھوٹے کا نام آتا ہے۔ تو پہلے تھے اسماعیل، یہ بھی واقعہ بتا رہا ہے۔ اور بھی کئی، چونکہ اب موضوع نہیں ہے کہ ذبیح اللہ کون ہے، تو اگر یہ ذبیح حضرت اسحاق ہوتے، جس طرح بعض عیسائیوں نے، یہ مولوی برکت علی پادری اور عبدالحق پادری، یہ جو انگریز دور میں بڑے بڑے یہاں مستشرق اور پادری عیسائی تھے، انہوں نے اردو کے اندر اور بہت ساری زبانوں میں کتابیں لکھی۔ یہ انہوں نے پھر کی کہ بھئی یہ ذبیح اللہ حضرت اسماعیل کی جگہ حضرت اسحاق ہیں، اور قرآن سے اور غلط تشریحیں کی، اور خاص طور پہ جدید دور میں یہ ملحدین اور یہ پھر پرویزی وغیرہ، انہوں نے پھر انہی سے سارا جو ہے نا یہ سارا لیا۔ ایک چین ہے، پہلے مستشرقین اسلام پہ اعتراضات کرتے ہیں، عیسائی کرتے ہیں، یہ ڈیٹا سارا اکٹھا کر کے پھر آج کے یہ جو ہے ملحدین ہیں، یہ پھر ان کو استعمال کرتے ہیں۔ پھر ان میں یہ جو طبقہ ہے جدید اہل قرآن کا، اور یہ انہوں نے پھر وہ سارے جو عیسائیت نے، مستشرقین نے اعتراضات کیے تھے، انہوں نے پھر ان کے اوپر اعتراض کیے ہیں، اور خود کو دیکھیں قرآن مجید ایک محکم کتاب ہے، تو اس کے اوپر دسترس نہ تھی، تو ایسے غلط تعبیرات پیش کی کہ اسلام کی شکل ہی جو ہے بگاڑ کے رکھ دی۔ تو خیر وہ بھی بیچ میں بات آ گئی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک پیغمبر داؤد علیہ السلام کا ذکر فرمایا کہ یہ بنی اسرائیل جناب یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے یہودا، اور یہودا کے بیٹے تھے عابد، اور اس کے بیٹے تھے عیسیٰ یا یسی، اور اس کے بیٹے تھے جناب داؤد۔ تو یہ بیچ میں شجرہ خالی بھی ہے، تو یہ تو اسرائیلیات ہیں، اللہ جانے ان کی کیا حقیقت ہے۔ تو کہنے کا مقصود یہ ہے کہ یہ تھے کس میں سے؟ قرآن کی نصوص سے واضح ہے کہ یہ بنی اسرائیل کے پیغمبر تھے۔ یہ کس کے پیغمبر تھے؟ بنی اسرائیل کے تھے۔ تو فرمایا کہ انہوں نے کیا کیا؟ وَقَاتَلَ داؤد جالوت، تو جناب داؤد علیہ السلام نے ایک ظالم بادشاہ جالوت کو قتل کر دیا۔ جو بادشاہ نہ تھا وہ بہادر سپاہ بھی تھا، جس کی طاقت کا ڈنکا بجتا تھا، یہ بھی بنی اسرائیل میں سے تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو نیست و نابود کیا، کس کے ہاتھوں سے؟ پیغمبر کے ہاتھوں سے، داؤد علیہ السلام کے ہاتھوں سے۔ اور اس لیے یاد رکھیں کہ یہ جو پیغمبر ہوتے ہیں نا، ان کے اندر بشریت کے وہ تمام وصف بخوبی عطم پائے جاتے ہیں۔ بڑے بڑے بہادروں کا آپ نے ذکر سنا، اسلام میں بھی سنا، بھائی جناب خالد بن ولید بڑے بہادر تھے، جناب علی بڑے بہادر تھے، فلاں بڑے بہادر تھے۔ ان سب سے بڑھ کر بہادر تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیغمبر سب سے زیادہ بہادر ہوتا ہے، تو چونکہ اس کی اپنی ذمہ داریاں ہوتی ہیں، وہ اپنی ذمہ داریوں سے وہ اسی میں رہتا ہے، لیکن بہادری میں اس کے کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ سارے پیغمبر ایسے ہوتے ہیں۔ پیغمبروں کا یہ وصف ہوتا ہے کہ ان کے اندر ہر بشریت کی خوبصورتی پائی جاتی ہے۔ یعنی کوئی پیغمبر ہے کہ جس کا نعوذ باللہ اخلاق اچھا نہ ہو، جس کی معاشرت اچھی نہ ہو؟ پیغمبر تو ایک مثال ہوتے ہیں۔ تو جناب داؤد نے کیا کیا؟ قتل کیا جالوت کا۔ ہمارے ہاں بھی ایک بات ذیل میں ہے، یہ جو اکثر یہ علماء یہ تاریخی جنگوں کے واقعات ہوتے ہیں نا، تو یہ شیعہ حضرات زیادہ اور باقی بھی یہ پیچھے انہوں نے گھاڑ کے جو بھی ہے، اس کو حضرت علی نے قتل کیا، اس کو حضرت علی نے، اکثر یہ جھوٹ پر مبنی ہے۔ انہوں نے دیکھا کہ بھئی کوئی کسی نام نہیں ہے، چلو ڈال دیں۔ تو یہ ان کا ایک طریقہ ہوتا ہے کسی کی عظمت بنانے کے لیے، بس جو واقعہ وہ حضرت علی نے کیا، جو قول تھا نا، اقوال عرب تھے، محاورات تھے، اور بڑی بڑی دانائی کی باتیں، وہ ساری انہوں نے حضرت علی سے منسوب کر دی۔ تو ان کا ایک طریق ہے۔ اور چونکہ دیکھیں نا، جہاں آپ عقیدوں میں بھی ایمانداری نہیں رکھتے، تو عملیات میں ان چیزوں میں آپ کون سی ایمانداری رکھیں گے؟ تو وہ پھر بنا کے باتیں خود لکھتے ہیں، اسے کہتے ہیں قضیہ ارتحاد۔ شریف رضی نے ناج البلاغہ خود وضع کی، تو منسوب کہاں سے کر دیا؟
حضرت علی سے 300 کچھ ہجری میں اس نے لکھی ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ سارے خطبے حرف بار وہی ہیں جو حضرت علی نے کہی تھے، کون آدمی ان کے ساتھ؟ تو یہ سب ایسے ڈرامے ہوتے ہیں۔ تو چونکہ انہوں نے وہ قرآن اور بعد از قرآن، یہ تو زہر ہے، حقیقتاً تو قرآن کو کچھ سمجھتے بھی نہیں ہیں، ان کے نزدیک قرآن کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے، وہ تو ایک نعوذ باللہ ایک جو ہے غلط کتاب ہے، اور کیا ہے، تو وہ تو اپنی کتابیں اور فلاں ڈھمکاں، تو خیر بات دور تلک چلی گئی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ پیغمبروں کو کیا کرتے ہیں؟ یہ عطا کر کی دولت، ان میں جناب داؤد علیہ السلام کو بھی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے یہ دولت عطا فرمائی، بہادری کی۔ انہوں نے جالوت جیسے سپاہ سالار کو، جو بڑا ہی بہادر اور سرکش تھا، ان کو نوجوان نے جو ہے قتل کر دیا، اور وہ تھے حضرت داؤد علیہ السلام۔ وَآتَيْنَاهُ اللَّهُ، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کیا، کیا چیز عطا کی؟ فرمایا کہ وَآتَيْنَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا چیز عطا کی؟ ملک عطا کیا، حکومت عطا کی۔ تو یعنی وہ بادشاہت بھی ان کو ان کے حصے میں آئی۔ اور یہاں یہ بات بھی ایک یقین یاد دہانی رہے، اجمی ادیان کے اندر ایک نظریہ ہے رہبانیت۔ یہ ایک ایسا اجمیوں میں ایک نظریہ ہے کہ جسے دینداری سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ رہبانیت کہتے ہیں ترک دنیا۔ ہمارے ہاں بڑے بڑے دیندار لوگ بھی کہتے ہیں ہمارا دنیا سے کیا تعلق ہے، پیغمبروں کو اللہ تعالیٰ حکومتیں دے رہے ہیں، کوئی ایک پیغمبر نہیں ہے، قرآن مجید کتنے پیغمبروں کی حکومتوں کا ذکر ہے۔ یہاں کیا کہتے ہیں، سیاست کن کا کام ہے؟ شیطانوں کا ہے، فلاں کا ہے، فلاں کا ہے۔ تو جناب داؤد علیہ السلام کو قرآن بتا رہا ہے حکومت ملی، جناب سلیمان علیہ السلام کو قرآن بتا رہا ہے حکومت ملی، جناب یوسف علیہ السلام کو قرآن بتا رہا ہے حکومت ملی، جناب موسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے حکومت دی۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا تھے؟ خلیل مکہ کے کون تھے؟ آپ ہی تھے نا، سب کچھ آپ ہی خلیفہ تھے۔ تو یہ جو رہبانیت ہے، یہ ایک بہت جو ہے یعنی دین کے اسلام کے اندر بھی آ گئی، ایسے لوگ شامل ہو گئے جو راہب تھے، اور اللہ تعالیٰ نے اسلام کے اندر رہبانیت کو حرام قرار دیا۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ رہبانیت کو جائز قرار دیا۔ کوئی بندہ ہے وہ جو ننگا پھر رہا ہے تو وہ ولی ہے، اور ننگا پھرنے ہی ولایت ہے، کیا ہمارے ایک دوست سنا رہے تھے، کہتے ہیں وہ جی بڑے اللہ والے ہیں، تو یہاں پہ بھی 2-3 دفعہ آئے ہیں، کبھی انہوں نے جوتی نہیں پہنی، اے رے اللہ والے جوتی نہیں پہنتے، اے بھی کیا ہے بزرگی دی کیا ہے نشانی بھی جوتی نہ پاؤنا، تو شلوار نہ پاؤ تے بڑے بزرگ شیرا پاگل جڑا ہے ان دی دربار بڑی کھڑی ہے تے ننگا راندہ ہے۔ بھائی شیرے کی ملتان میں ہے نا 14 نمبر کے قریب روزہ مبارک، شیرو وہ مینٹل تھا، ننگا رہتا تھا اور گندیاں گالیاں دیتا تھا، گندا رہتا تھا، پیشاب بھی ایسے کرتا تھا، وہ ولی بڑھ گیا۔ ولایت کی نشانی کیا ہے؟ شلوار نہ پہننا۔ تو جیسے نہائے نہ، وہ جو بڑے بزرگ تھے ملتان میں نا، ایک بندہ بیٹھا رہا، پتہ نہیں مر گیا ہوگا، 35 سال شیخ بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کی قبر پہ بیٹھا رہا، جمعے والے دن بھی کہیں نہیں گیا، بیٹھا ہے بس۔ اور ولایت اس کی کیا تھی کہ پتہ نہیں کتنی دہائیاں اس نے ایک چولے سے گزار دی۔ اور آج کل گرمی ہے نا، ملتان میں ویسے گرمی ہوتی ہے، بندہ 2 دن کپڑے نہ پہنے خود میں سے بدبو آنا شروع ہو جاتے ہیں، تو جو بندہ 20 سال نہ پہنے خوشبو وہاں سے۔ الطہور شطر الایمان۔ ہمارے ہاں یہ پاگل پان اتنا زیادہ ہے کہ بہت زیادہ، سارا دن فارغ رہے گا، یہ ولی ہے بس، ولایت ان کی یہی ہے، کوئی کام نہیں کرنا۔ اسی طرح لباس چیزیں، تو ہندوؤں میں دیکھیں تو وہ ان کے بھی استاد ہیں، ہر چیز۔ تو بہرحال کہنے کا مقصود یہ ہے کہ یہ شیوا نہیں ہے۔ حالانکہ اگر آپ کے پاس کوئی طاقت ہو، مثال ایک نیک آدمی امیر ہو تو کتنے گھروں کا وہ بندوبست کر سکتا ہے۔ اگر ایک نیک آدمی عدالت میں ہو، جج ہو، کتنے لوگوں کے لیے انصاف کا ذریعہ بن سکتا ہے۔
اگر ایک نیک آدمی پولیس میں ہو اور کوئی بڑی رینک میں ہو کتنے لوگوں کے لیے اور بیوروکریسی میں ہو، تو جہاں پہ سارے بیوروکریسی میں بےمان اور کرپٹ مافیا ہوں، اور ان کو پھر وہ کیا ملک خاک ترقی کرے گا؟ عوام بھی بےمان اور حکمران بھی بےمان، بس جو پکڑا جائے تو بس وہ پھر اس کی قسمت ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ داؤد علیہ السلام کو ہم نے کیا دی؟ حکومت عطا کی۔ اور یہ یاد رکھیں کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے مومنین کے لیے جنت رکھی ہے، اسی طرح دنیا کی نعمتوں کے پہلے حقدار مومن ہیں۔ پہلے حقدار کون ہے؟ مومن ہے۔ حکومتوں کے بھی حقدار مومن ہیں، ہر مومن کا حق ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے بھی یہی طریق بتایا، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ تو بھئی یہ ترک دنیا کوئی کمال نہیں ہے، 2 مہینے نہانا نہ، بڑے بڑے بال رکھنے جو ملنگ، اور سالوں سال نہانا نہ وہ کیڑے پڑ جائیں، تو یہ بزرگی نہیں ہے، بلکہ بزرگی کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں ہے۔ فرمایا خُذُوا زِینَتَکُمْ عِنْدَ کُلِّ مسجد۔ مسجد میں کیا ہے؟ گندے کپڑے پہن کے آنا ہے، پسینے سے شرابور ہو کے آنا ہے، یا صاف ستھرے پہن کے آنا ہے؟ الطہور شطر الایمان۔ تو جن کی بزرگیاں یہ کھڑی ہوں، اور اسی طرح کی اور بھی کئی فضول یعنی باتیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو یہ ایک جہلانہ تصورات ہیں۔ برے صغیر کے اندر چونکہ ہندوؤں کے ساتھ رہے اور ساتھو یہ سارے یہی ڈرامے کرتے تھے، ہمارے ہاں بھی بھئی یہی ڈرامے زیادہ لوگوں کو اٹریکٹ کرتے ہیں۔ دیندار آدمی ہو نا تو صاف ستھرے کپڑے اور اچھا رہن سے وہ لوگ پسند ہی نہیں کرتے، وہ کہتے ایک ہی ہے، ادھر کھانا پینا ہے، بھوکا ننگا ہوئے وہ زیادہ چنگا لگتا ہے۔ تو فارل فرمایا کہ ہم نے کیا ہے؟ وَقَاتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ۔ ہم نے پھر یہ کیا کہ اللہ نے بتایا کہ داؤد اتنے بہادر تھے کہ انہوں نے جالوت کا سر قلم کر دیا، اور اللہ تعالیٰ نے بعد میں ان کو یہ شان عطا کی، وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو حکومت عطا کی۔ کتنے خوش نصیب لوگ ہوں گے کہ جن پر پیغمبر حکومت کرے۔ بے صحابہ پر کس نے حکومت کی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ کیا وہ خود سردار بنے بیٹھے تھے؟ تو نہیں، چاہے وہ فیصلہ سازی ہو، چاہے جنگ کا ماحول ہو، یعنی سپاہ سالار بھی آپ تھے، قاضی القضاء بھی آپ تھے، اور بادشاہ بھی آپ تھے، اسی طرح یہ بھی۔ تو خوش قسمت ہیں وہ لوگ جن پر حکومتیں کس نے کی؟ پیغمبروں نے کی۔ تو پھر وہ کتنی برکت والی اور خیر والی ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا والحکمت، اور داؤد علیہ السلام کو جہاں ہم نے حکومت عطا فرمائی وہاں حکمت عطا کی۔ میری طاقت یہ بھی نقصان دہ چیز ہوتی ہے جب تک حکمت نہ ہو۔ جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا، پیچھے حضرت عمر کا بھی کوئی شہادت، حضرت عثمان کی بھی شہادت، حضرت علی کی بھی شہادت، حضرت حسن بنے وہ بھی نظام نہ چلا سکے، جناب امیر معاویہ نے نظام چلا کے دکھایا۔ تو ان سے پوچھا گیا آپ نے کیسے چلا لیا؟ یہ پچھلے بھائی سارے شہید ہو گئے، سازشوں کا شکار ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ میں مثال ایسے طریقے سے چلائے جہاں سختی ہو وہاں سختی، جہاں نرمی سے کام چلے وہاں نرمی، نہ اتنی سختی کریں۔ اب طاقت ہو تو طاقت اندھی ہوتی ہے، تو وہ پھر جب سختی کرتے ہیں تو اس سے پھر نظام تباہ ہو جاتا ہے۔ تو حکمت ہوتی ہے نظام کو ایسے طریقے سے چلانا کہ جہاں کسی ظالم پر سختی کی ضرورت ہو تو پھر سختی کی جائے، سب پر نہ کی جائے، اور جہاں خیر کی ضرورت ہو تو وہاں اس حقدار پر خیر کا معاملہ کیا جائے۔ تو یہاں حکومت کے لیے حکمت ضروری ہوتی ہے۔ اگر آپ اندھے بن کر حکومت کریں گے اور ایسے رندہ پھیریں گے تو آپ 2 دن بھی حکومت نہیں نکال سکتے، عوام بھی خلاف ہو جائے گی، لوگ بھی۔ اس میں بتدریج معاملات ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہم نے داؤد علیہ السلام کو ملک بھی دیا، حکمت بھی دی، اور وَعَلَّمَهُ، اور ان کو علم عطا فرمایا۔ ان کو کیا عطا فرمایا؟ علم عطا فرمایا، مما یشاء، جس کو چاہتے ہیں علم ہم عطا کرتے ہیں۔ عزیز سامعین کرام، اللہ تعالیٰ کی بے پناہ نعمتوں میں سے ایک بڑی نعمت علم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دیکھیں داؤد علیہ السلام کو حکومت بھی دی، پہاڑ، پرندے چرندے، پتہ نہیں کیا کیا نعمتیں دی، لیکن احسان کے طور پر علم کا ذکر بیان فرمایا۔
علم انسان کا سب سے بڑا ہتھیار ہے، علم سب سے بڑی قوت ہے۔ اگر آپ اپنی زندگی کو علم سے بھر دیں تو آپ دیکھیں گے کہ ڈھیر سارے مسائل بغیر حل کے ہی ختم ہو جاتے ہیں، وہ مسائل ہی نہیں ہوتے، وہ صرف عدم معرفت کی وجہ سے اسے مسائل لگتے ہیں، اور بعض چیزوں کو وہ اپنی معرفت کے ذریعے حل کر لیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بات بتائی اسی وَعَلَّمَهُ کی روشنی میں، فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ، تو فرمایا کہ ہم نے داؤد اور سلیمان کو عطا فرمایا علم۔ کون سی چیز عطا فرمائی؟ علم عطا فرمایا۔ وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلْنَا عَلَى كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ، ان دونوں نے کہا اللہ کی حمد و ثنا ہے، تحمید کے لائق اللہ کی ہستی ہے کہ جس نے ہمارے اوپر یہ فضل فرمایا، اس پوری عالمین کے انسانوں میں کیا چیز ہمیں عطا فرمائی؟ علم عطا فرمایا۔ عزیز سامعین کرام، انسان اس دنیا کی ایک سویلائزڈ مخلوق ہے، یہ بتدریج ترقی کرنے والی نہیں ہے۔ جس طرح سائنسی طور پر ہمیں یہ سکھایا جاتا ہے یا پڑھایا جاتا ہے، پہلے انسان آئے، غاروں میں رہتے تھے، کچے گوشت کھاتے تھے، پھر انہوں نے آگ دریافت کی، پتہ چلا کہ آگ ہوتی ہے، پھر انہوں نے ایسا پکانا شروع کیا۔ پہلے ننگے رہتے تھے اور اشاروں کی زبان بولتے تھے، فلاں ڈھمکا، یہ سب غلط ہے۔ دیکھیں، یہ سیپینز جو ہے، ہومو سیپینز، یہ ایک مخلوق ہے، کہتے ہیں یہ انسان انہی میں سے ہے۔ انسان سے پہلے 6 طرح کی انسان نما مخلوقات تھیں، تو وہ جو انہوں نے یہ لکھی، ہراری نے، اور مختلف کتابیں موجود ہیں سیپینز کے بارے میں، اور سائنس کے اندر یہ پڑھائی جاتی ہیں۔ انسان کے بارے میں یہ بتایا جاتا ہے انسان ان میں ایک ڈیولپڈ جو ہے نا مخلوق ہے، حقیقتاً ایسا کچھ نہیں ہے۔ کسی بھی جینز میں، کسی بھی جاندار میں ایک معمولی تبدیلی کے لیے بھی لاکھوں سالوں کا سفر درکار ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب سیدنا آدم علیہ السلام کا جب ذکر خیر مبارک جو پیش فرمایا، اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتایا ہم نے انہیں اسماء کا علم سکھایا تھا۔ تو آدم علیہ السلام بولنے والے تھے۔ یہ غلط فہمی ہے فلسفہ اور سائنس کی کہ انسان حیوان کی ایک قسم ہے۔ انسان ایک الگ مخلوق ہے، اس کو حیوان کہنا بھی نہیں چاہیے، نہ یہ حیوان ناطق ہے، بلکہ انسان ایک سیپریٹ الگ مخلوق ہے۔ تو آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے علم سکھایا تھا، اسماء کا علم سکھایا تھا۔ وہ پہلے انسان بولتے تھے، یہ اشاروں سے جو بولتے تھے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لباس کا بھی ذکر بیان فرمایا، جنت میں وہ کھاتے پیتے بھی تھے۔ یعنی ان ساری چیزوں سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان وہ مخلوق نہیں کہ جو پہلے غاروں میں گنگوں کی طرح رہتی تھی اور بعد میں ننگے رہتے تھے، اور بعد میں پھر کپڑا ایجاد ہوا اور فلاں ہوا اور فلاں ہوا۔ یہ سب جھوٹ پر مبنی ہے، ان کی کوئی حقیقت نہیں۔ انسان شروع سے ایک سیولائزڈ مخلوق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سیپریٹ، اور پہلے انسان کا ذکر ہے آدم کے بیٹوں کا بھی ذکر ہے، ان کے خیال و واقعات کا بھی ذکر ہے، ان کے اقوال کا بھی ذکر ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ گنگا ایسی باتیں کر سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ عزیز سامعین کرام، مقصود یہ ہے کہ علم ایک بہت بڑی دولت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے برکت کے لیے فرمایا کہ ہم نے داؤد علیہ السلام کو جہاں حکومت عطا کی، حکومت مومنین کا حق ہے۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے حکومت ہو، یہ دنیا کی چیزیں ہیں، دنیا کے لیے ہیں، وہ دین کو صحیح سمجھتا بھی نہیں ہے، وہ ایسے کوئی خیالی آدمی ہے۔ قرآن فلسفے میں ان کی ایسی باتوں کی کوئی گنجائش نہیں ہے، بلکہ ہماری تو دعا میں بھی یہی ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ۔ تو جو دنیا کو یہ سمجھے کہ یہ کیا ہے، یہ وبال ہے اور فلاح ہے، تو وہ پاگل لوگ ہیں، یا وہ دین کو اس طرح سے سمجھنے والے بھی نہیں ہیں۔ اس لیے مذہبی لوگوں نے جو شروع کے لوگ تھے، آپ دیکھیں حضرت داؤد نے دنیا کو کیا کچھ نہیں دیا، پہاڑ مسخر ہوئے، نئی نئی چیزیں اللہ جل شانہ نے ان کے ذریعے سے انوینشن ہوئی، ایجادات ہوئی۔ اسی طرح اللہ جل شانہ نے پیغمبروں کے ذریعے سے بہت زیادہ انقلاب برپا فرمایا، بہت ساری ترقیاں انسانیت میں رسولوں کے ذریعے، ایجادات اور چیزیں یہ پیغمبروں کے ذریعے سے ہوئی۔ تو ان میں ایک بہت بڑا ہاتھ جناب داؤد علیہ السلام کا۔
اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ، فرمایا کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت دی کہ یہ لوہے کو پہچانے اور گرم کر کے نرم کرے۔ تو انہوں نے لوہے سے ایجادات چیزیں بنائیں۔ ان سے پہلے لوہا بطور پہاڑوں میں تو موجود تھا، لیکن وہ اس طرح استعمال نہ ہوتا تھا۔ اب آپ دیکھیں کہ لوہے کی آمد یا ایجاد سے یا اس کو اس کی شکلوں میں بدلنے سے کتنی تبدیلیاں آئی ہیں، نہیں آئی؟ تو یہ کار فرما کس کی تھی؟ یہ حضرت داؤد علیہ السلام کی۔ یہ بڑی خوش قسمتی ہے انسان کی کہ انسان دوسروں کے لیے خیر کا باعث بنے، سہولت اور آسانی کا باعث بنے۔ اگر یہ نہیں بنتا تو بیچارے کی اپنی ہے قسمت۔ اب یہ پنکھا چل رہا ہے نا، تو پنکھا نہ چلے تو کوئی آدمی 1 گھنٹہ ایسے پنکھا ہاتھ میں لے کر ہلاتا رہے، بڑا کوئی یار آدمی ہے 1 گھنٹہ یا 4 گھنٹے پنکھا ہلاتا رہا، ہوا دیتا رہا، تو جس نے ایجاد کیا ہے وہ اس کا کوئی فکر نہیں ہے۔ ہم جب دین سے دور ہوئے تو دنیا بھی ہم سے چلی گئی، یعنی 17ویں صدی کے بعد مسلمان بالکل پٹی ہوئی قوم بن گئے۔ کوئی بھی ہر جگہ غلامی در غلامی، کسی بھی شعبے میں کوئی محنت نہیں کی۔ تو جدید ایجادات بھی جن لوگوں نے کی ہیں، تو کوئی آدمی کسی کے لیے بھی سہولت بناتا ہے، ان کو بھی صلہ ہے۔ لیکن اب کوئی آدمی دائرہ اسلام سے خارج ہوگا تو وہ پھر دنیا میں بھی اس کو صلہ ہوگا، آخرت میں تو اس کا کوئی صلہ نہیں ہے۔ عزیز سامعین کرام، جب اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو ڈھیر ساری طاقتیں دی تو پھر 2 باتیں بتائی جو ہمارے لیے آج کے موضوع کا ایک اہم سبق ہے۔ اللہ جل شانہ نے فرمایا یا داؤد، اے داؤد، جناب داؤد علیہ السلام کو، انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، اے داؤد ہم نے آپ کو اس زمین پر خلافت اور بادشاہی عطا کی۔ یہ خلیفہ فی الارض ہے، یہ جو ہے جنات کے بعد آنے والی مخلوق ہے، بعد کی یہ مخلوق ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جنوں کے بعد انسانوں کو یہاں کی خلافت بخشی۔ آپ دیکھ لیں ہر چیز کس کی مسخر ہے؟ انسان کے لیے مسخر ہے۔ تو فرمایا کہ ہم نے داؤد علیہ السلام کو زمین پر حکومت دی۔ حکومت کے بعد اللہ تعالیٰ نے 2 حکم عطا کیے جو ہمارے لیے بھی ایک جو ہے خوبصورت ایک نصیحت ہے۔ فرمایا کہ اے داؤد فاحکم بین الناس بالحق، لوگ کوئی بھی ہوں، انسان اپنے ہوں بیگانے ہوں، اسلام کے ماننے والے ہوں غیر مسلم ہوں، کوئی ہوں، لیکن فیصلہ سازی کے اندر آپ نے کیا کرنا ہے؟ حق کا ساتھ دینا۔ اور دنیا کا ایک واحد مذہب اسلام ہے جس کے اندر یہ واضح ہے کہ اگر ایک طرف کافر ہو اور ایک طرف مسلمان ہو اور عادل مسلمان ہو تو وہ عدل کا ساتھ دے گا، نہ کہ وہ کسی بندے کی سائڈ لے گا۔ باقی مذاہب کے اندر بے ایمانیوں کے وہ سارے طریق موجود ہیں۔ تو یہاں یہ بتایا گیا اے داؤد، ذاتی معاملات میں تو ہر کوئی انصاف کرتا ہے نا، تو فرمایا کہ لوگوں کے درمیان بھی کیا کرنا؟ فاحکم بین الناس بالحق، حکومت اس وقت تک قائم رہ سکتی ہے جب انصاف قائم رہے گا۔ ریاست کس چیز پہ قائم رہے گی؟ انصاف پر۔ انصاف نہیں ہوگا تو ریاست کیا ہو جائے گی؟ ایک مچھلی بڑی مچھلی کو اور بڑی اس سے بڑی کو، طاقتور سے طاقتور لوگ اس کو کیا کرتے رہیں گے؟ حاصل کرتے رہیں گے۔ اللہ جل شانہ نے فرمایا یہ ایک کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ فاحکم بین الناس بالحق۔ تو آپ نے حکومت کس طرح کرنی ہے؟ کہ لوگوں کے اندر انصاف کرنا، اور ایک کا منع فرمایا کہ ایک کام تو آپ نے کرنا ہی نہیں ہے۔ تو ہم بھی اپنی زندگی میں انصاف کا دامن ہمیشہ سے جو ہے قائم رکھیں۔ تو اسی حوالے سے کوئی 5-6 ماہ پہلے ایک انصاف، اسلام کے اندر انصاف کا تصور، اسی طرح سے ایک ملتے جلتے عنوان پہ میں نے یہاں بیان کیا تھا، جو ریکارڈ بھی اور یوٹیوب پہ بھی موجود ہے، کہ وہاں شہادت اور فیصلہ سازی پہ اللہ تعالیٰ کے کیا کیا احکامات تھے، اس حوالے سے کافی شافی بات ہوئی، تو آپ اس کو بھی سن سکتے ہیں۔ اور فرمایا کہ جناب داؤد علیہ السلام کو فاحکم بین الناس بالحق، اور دوسری بات بتائی کہ آپ ایک کام منع بھی فرمایا اور ہم سب نے اس سے رکنا ہے۔ وہ کیا ہے؟ فرمایا کہ ولا تتبع الہویٰ، آپ نے خواہشات کی پیروی نہیں کرنی۔
یہ جو ہوائے نفسانی ہے اس کی اتباع نہیں کرنی۔ تو یہ انسان، بے شمار انسان جہنم میں جائیں گے، ان میں اکثریت انسانوں کی وہ ہوگی جو نفس کے ہاتھوں مارے گئے، خارج میں انہیں نہیں، وہ اپنے آپ کو تباہ کرنے والے۔ تو ان کی تباہی کا ذمہ دار کون تھا؟ کیا تھا؟ میری مرضی، میرا جیسے میری مرضی، ہماری زبان میں کہتا میرا دل نہیں کریں گا، کہیں کام دا بھی چنگا کام ہوئے تو دل نہیں کریں گا۔ تو فرمایا ولا تتبع الہوا، کہ آپ نے کس کی پیروی نہیں کرنی؟ خواہشات نفس کی۔ اگر کریں گے تو یہ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد کو بتایا، فرمایا فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، یہ جو ہوائے نفسانی ہے نا، اتنی بری چیز ہے، یہ آپ کو بھی گمراہ کر دے گی اللہ کے راستے سے۔ یعنی یہ اللہ تعالیٰ کے راستے سے کیا کرنے والی چیز ہے؟ گمراہ کرنے والی چیز۔ تو خبردار آپ اس کے قریب نہ آنا۔ عزیز سامعین کرام، تو یہ فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، فرمایا کہ آپ بھی جب بیٹھے ہوں تو دل کرتا ہے بندے کا، بھئی شریعت کے اندر جائز خواہشات کو پورا کرنے کی تعلیم ہے، لیکن ناجائز خواہشات، جب خواہشات دین سے ٹکرانا شروع ہو جائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ پیچھے ذکر ہے، چونکہ وقت نہیں ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کے ذریعے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے لعن اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر لعنت بیان فرمائی، فرمایا کہ ان کو آپ کیا کر دیں، ان پر لعنت، لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد، لسان داؤد کے ذریعے، و عیسیٰ ابن مریم، اور عیسیٰ بن مریم کے ذریعے۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر لعنت فرمائی، بنی اسرائیل کے قوم پر، ان کے ذریعے۔ تو لعنت کن پر ہوتی ہے؟ اسی کی آیت کی تفسیر میں دو باتیں لکھی تھی۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ دو طرح کے بندوں پر لعنت کرتے ہیں، جب وہ پکا لعنتی ہوتا ہے۔ ایک آدمی جو ہے وہ ہر نیکی کی مخالفت کرے عملی طور پر، زبانی طور پر تو کوئی نہیں کہتا، عملی طور پر، اور ہر برائی کے اوپر کھڑا رہے، یعنی برائی چھوڑے نا تو نیکی کرے نا، اس کے اوپر بھی لعنت ہے۔ بھائی جن چیزوں کا حکم اللہ تعالیٰ دیتا ہے وہ تو اسے ہوتے نہیں ہیں، جن سے منع کرتا خیر ہے۔ اور دوسرے بندے کے بارے میں فرمایا، یہ دینی اسپیکٹ میں فرمایا وہ لوگ جو دین میں غلب کرتے ہیں، مبالغہ آرائی کرتے ہیں، دین کی شکلیں بگاڑ دیتے ہیں۔ آج آپ دیکھ لیں معاشرے میں جتنی دین کی شکلیں ہیں، 1400 سال پہلے موجود تھیں ایسی شکلیں۔ جو آدمی دین کی وہ شکل بگاڑے گا، نئے فنکشن، نئے پروگرام، نئے رواج قائم کرے گا، اللہ تعالیٰ نے اس پر لعنت بیان فرمائی۔ ایسا وہ ہر آدمی دین اپنی حقیقی صورت میں قائم رہے گا، اور جو آدمی اس کی شکل کو تبدیل کرنے کی کوشش کرے گا ان کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ تو فرمایا کہ یہ آپ نے کیا کرنا ہے، ولا تتبع الہوا، آپ نے ہوائے نفسانی کی پیروی نہیں کرنا، اس لیے کہ ان الذین یضلون عن سبیل اللہ لہم عذاب شدید، اور فرمایا کہ بے شک یہ لوگ، جو لوگ اللہ تعالیٰ کے راستے سے گمراہ ہوتے ہیں نا، ان کے لیے عذاب شدید ہے، اور ان کی ایک دنیاوی علامت ہے بما نسوا یوم الحساب، وہ زندگی میں ہوتے تو بڑے شاندار آدمی، سمجھ والے لوگ ہوتے ہیں، اور بڑی بڑی سیونگ کر کے رکھتے ہیں کہ برے وقت میں کام آئے گا، نسو، وہ بھول جاتے ہیں یوم الحساب، وہ حساب والے دن کو بھول جاتے ہیں۔ ان کی ساری جمع محنت میں، ان کے تمام معاملات میں کون سی چیز مس ہوتی ہے؟ آخرت۔ ان کی پلاننگ میں کون سی چیز نہیں ہوتی؟ فرمایا جہاں تم اتنا زیادہ رہے اس کے لیے تو تمہاری کوئی پلاننگ نہیں ہے، باقی دنیاوی معاملات کے لیے تو بھرپور پلاننگ ہے۔ تو فرمایا کہ ایسے لوگ جو حساب کے دن کو بھول جاتے ہیں اور مٹا دیتے ہیں اپنی زندگی سے، اپنی پلاننگ سے، وہ لوگ گمراہی کے بغیر رہ نہیں سکتے۔ عزیز سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے دو باتیں حکم فرمائی، فرمایا فاحکم بین الناس بالحق، کہ آپ نے زندگی کے معاملات میں ہمیشہ انصاف کے ساتھ قائم رہنا ہے، ولا تتبع الہوا، اور آپ نے کس کی چیز کی پیروی نہیں کرنی؟ ہوا کی، یعنی خواہشات نفس کی، اور خصوصاً وہ جو انسان کو اللہ سے دور کر دیں۔ تو باقی جائز ضرورتیں وہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے نعمتیں بھی رکھی ہیں، پوری بھی کی ہیں، ان پر کوئی بھی اعتراض نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی
ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، زندگی کو سدھارنے سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا